الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پروردگار عالم کا قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد کا مفہوم ہے، عصر کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کرتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سورہ حفاظت مال و متاع کے لیے 1000 کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ صبر پر ہوگا اور اس کا بے شمار اصحاب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں میں ہوگا۔ سنت نمازوں میں اور اس سورہ کو پڑھنے والوں کا چہرہ بے روزگار محشر نورانی ہوگا اور وہ سیدھا داخل جنت ہوگا۔ اس مختصر مضمون میں ہم سورہ مبارکہ والعصر پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہوں اور عمل صالح انجام دینے والوں کے علاوہ اور حق کہنے اور حق سننے کے علاوہ صبر کرنے اور صبر کرنے والوں کے علاوہ، سوائے 4 نکاتی منصوبے پر عمل کرنے والے لوگ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ان 4 نکات پر عمل کرتے ہوں۔ قرآن مجید مکمل ایک جگہ پر اگر اپنا ہدف بیان کر رہا ہے تو وہ یہ منزل ہے جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ قرآن کا کام سورہ عصر کرتا دکھائی دے رہا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ کو سورہ جامع بھی کہا جاتا ہے۔ ہدف نزول قرآنی کیا ہے؟ ایمان عمل صالح، حق کہنے کی جرت اور حق سننے کا حوصلہ، صبر کرنے کی طاقت اور معاشرے کو استقامت کا پیغام دینے کا حوصلہ اور صلاحیت۔ جو لوگ ان 4 نکات پر عمل کر لیں وہ نقصان میں نہیں جاتے۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور چھوٹا سورہ ہے، مگر یہ کب ملے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، مگر یہ کب طے ہے کہ یہ چھوٹا ہو جو مختصر ہو، یا دنیا جسے کمزور سمجھے اللہ بھی اسے کمزور جانے۔ نظام الہی اور نظام بشریت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ دنیا جسے ناتواں سمجھتی ہے، دنیا جسے کمزور سمجھتی ہے، اللہ اسی میں طاقت کو ودیت کر دیتا ہے۔ کبھی بھی کمزور کو دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیر اور ہے، کمزور اور ہے۔ ساری دنیا جسے حقیر، فقیر، مسکین، پھٹے کپڑوں میں مفلوج فی الحال سمجھتی ہے، جناب امام المتقین علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ وہ ظاہر داری کو اہمیت دیتی ہے اور اللہ باطن کو اہمیت دیتا ہے۔ جس کا باطن پاک ہو ظاہری طور پر وہ صاف نہ بھی دکھائی دے رہا ہو تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جملہ آپ کے ذوق و مطالعہ کی نظر کروں، جو اپنے گھٹنے کے زور پر جو کی روٹی توڑ کر کھاتا تھا وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ کر بتاتا ہے کہ طاقت کا معیار بدن نہیں بلکہ روحانیت ہے۔ سورہ عصر کے مطالعے پر غور کیجئے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے جو قابل قسم پروردگار قرار پا رہا ہے؟ قسم اس وجہ سے کھائی جاتی ہے کہ اپنی بات میں اعتبار بڑھایا جائے۔ ہم اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے اپنی ذات
اپنی بات کو حیثیت دینے کے لیے مقابل کے سامنے کسی کی قسم کھا کر اسے معتبر بناتے ہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ساری دنیا اللہ کی بات ماننے تو دنیا کا فائدہ ہے، نہ مانے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ اپنی بات میں اعتبار بڑھا مقصود ہو، بلکہ وہ زمانہ ہی اس قابل ہے کہ ہمیں متعارف کرانا مطلوب الہی تھا۔ اللہ ہر ایک کی قسم نہیں کھاتا، کوئی اتنا معتبر ہو جائے کہ پروردگار اس کی قسم کھائے تو ہمیں غور کرنے کی دعوت ہے کہ غور و فکر کرو۔ وہ کیا وقت ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ کبھی ذات کبریا نے صبح کی قسم کھائی جب وہ سانس لیتی ہے، کبھی پروردگار عالم نے رات کی قسم کھائی۔ کوئی زمانہ بجائے خود نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت۔ کوئی واقعہ، کچھ حالات، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو زمانے سے جز جاتے ہیں، جو اس زمانے سے جڑ جاتے ہیں، جو انہیں قابل تعریف بنا دیتے ہیں اور قابل مذمت بھی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ صبح کی قسم کھا رہا ہے، اب اگر اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے، تو ذاتی طور پر نہ رات قابل اعتبار ہے، نہ دوپہر قابل اعتبار ہے، نہ صبح کی کوئی حیثیت ہے۔ ہمیں تحریک کے صفحات میں ڈھونڈنا ہوگا، کوئی ایسی دوپہر ضرور ہے جو اتنی معتبر ہے۔ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہوں گے۔ ہمیں کوئی نظام نہیں چاہیے، الجھنوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں بس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ تمام تر مشکلات کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نہیں دے کر گئے؟ عصر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں جامع ترین حیات ملتی ہے۔ عصر پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک کے لیے رہنمائے پیشوا اور ہادی ہیں۔ ہمارے تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا حل پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 30 برس زندگی سے عبارت ہے، جن سے حاصل ہونے والے حصول زندگی ہماری تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ زمانہ بدلتا رہا اور حصول زندگی مرتب ہوتی رہی، کبھی میدان جہاد تلوار کا کرم رہا تو کبھی میدان جہاد قلم کا کرم رہا، کبھی اللہ کی جانب سے دیے ہوئے وہ اسلحے جنہیں صلاحیت بشر کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے انسان اپنے کردار کو پیش کرتا رہا کہ تعلق ہے قسم اثر کا انسان کے خسارے سے۔ تعلق یہ ہے کہ تمہارے اگر خسارے سے تو عصر پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لو۔ عصر پیغمبر تمہیں تمام تر الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا کرے گا۔ اسلامی معاشرے میں ایک شخصیت کیسی ہوتی ہے، اگر اسے چند جملوں اور چند آیات فکروں میں محسوس کرنا ہو تو سورہ عصر کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ سورہ ایک مسلمان شخصیت، ایک مسلمان خاص فرد کی رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح اسے جینا چاہیے۔ اگر کسی کو دینداری کا نصاب مرتب کرنا ہے تو وہ سورہ مبارکہ عصر کا مطالعہ کرے۔ یہ یقیناً دینداری کا ایک مختصر، جامع اور مکمل نصاب ہے۔ اس پہ عمل کرنے والے ہی در حقیقت دیندار ہیں۔ سورہ مبارکہ والعصر اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار۔ یہ سورہ ایک کامیاب ترین مسلمان مؤخذ شخصیت کے اصولوں کی مرتب کر رہا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے الا ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب ایمان ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، حق کہنے اور سننے کی جرت اور حوصلہ رکھتے ہوں، صبر کر کے دکھاتے ہوں اور صبر کی تلقین کرتے ہوں۔ اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا جس کا اللہ سے تعلق تو گہرا ہو مگر اللہ کی مخلوق سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ جو عبادت گزار الہی تو ہے مگر خدمت گزار مخلوق نہ ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور مخلوق الہی کا بھی خدمت گزار ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 باتوں کی رہنمائی کی ہے: ایمان اور عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین،
مسلمان سے لا تعلق ہو، اللہ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا۔ روح کی غذا کو ایمان کہا جاتا ہے اور تعلقات کی غذا کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کہا جاتا ہے۔ اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمان اپنے فریضے کو ادا کرے۔ حضرت علامہ سید ذیشان حیدری جوادی انوار القرآن میں سورہ عصر کے حاشیے میں کیا خوب رقم تراز ہیں۔ انسان حقیقی اور اضافی اعتبار سے 3 چیزوں کا مالک ہے: روح، جسم اور تعلقات، ارتباطات۔ دین اسلام نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ روح خسارے میں ہے جس میں ایمان نہیں ہے، اور وہ جسم خسارے میں ہے جس کا عمل صالح نہیں ہے، اور وہ روابط تعلق خسارے کی بنیاد ہے جن کی اساس صبر و حق کی نصیحت پر قائم نہیں ہے۔ اور اس تمام خسارے کا زمانہ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں خسارے والوں کی اکثریت رہی ہے، ہر فائدے والے صرف اجتماعی حیثیت کے مالک رہے ہیں۔ اللہ رحمان رحیم ہم سب کو اپنے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سورہ عصر کے مطالب کو سمجھنے اور ان پر خلوص دل سے حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق و سعادت کرامت فرمائے، اور ہمیں اس توفیق و سعادت پہ لبیک کہنے والوں میں قرار دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔